जिस सदमे को सोचा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है और ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, भी लगता है कि अब सब कुछ खो चुकी हूँ या खो चुका हूँ, सब खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो रुक जाएं आप प्लीज। कोई भी गलत चीज करने से पहले या मायूस होने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था, इस तरह उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी कि उनके सुसाइड के अलावा कुछ और नजर नहीं आना, वो चीज हो चुकी थी। लेकिन किस तरह मानी रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहन की बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है कि किस तरह उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। इस तरह उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी कि उनकी जिंदगी में वो उनका जो हेल्थ है वो तो खराब हो ही चुका था टेंशन की वजह से, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब हो चुका था। मतलब उनकी जिंदगी में एक कहते हैं ना कि सुसाइड के अलावा कुछ और नजर नहीं आना, वो चीज हो चुकी थी। लेकिन किस तरह अल्लाह ने उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। अल्लाह पे यकीन करने वालों, इस्तिग़फ़ार का सहारा लेने वालों को अल्लाह ताला किस तरह जिंदगी बदलता है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी चल रही है या आपको भी लगता है कि अब सब कुछ खो चुकी हूँ या खो चुका हूँ, सब खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो रुक जाएं आप प्लीज। कोई भी गलत चीज करने से पहले या मायूस होने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बहन है, वो अपनी स्टोरी बताती है कि उनकी शादी हुई, नई शादी हुई तो कुछ दिन तक तो सबकी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह शादी के नई में चीजें अच्छी चलती है। इश्यूज तो थोड़े दिनों के बाद शुरू होती है। उनकी जिंदगी में शादी हुई, थोड़े दिन तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 1 साल, लगभग 1.5 साल शादी को उनकी एक बेटी भी हुई। धीरे धीरे करके उनके साथ इतना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होने लगा, इतना ज्यादा, मतलब उनके ससुराल में मेंटल टॉर्चर, उसकी सास, उसके हस्बैंड, मतलब सब लोग मिलकर इतना ज्यादा उनको परेशान करने लग गए कि धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा, मतलब बर्दाश्त करती रही। लेकिन एक कहते हैं ना कि वो इतना ज्यादा मतलब मेंटली टॉर्चर हो रही थी कि उनको फिर ये लगने लगा कि मैंने ये सोचकर तो शादी नहीं की थी, मैंने, अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी हुई, क्योंकि हर लड़की का ख्वाब होता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आए, शादी के बाद वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारे। पैसे कम हो चलेगा, लेकिन बगैर इज्जत और सुकून के कोई भी लड़की बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर या तो वो अपने आप के साथ कुछ गलत कर लेती है या फिर उस रिश्ते को वो छोड़ कर निकल जाती है। लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया, उसने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि उनकी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके पास एक छोटी सी अपनी बेटी थी, वो इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी अपने घर वालों के लिए, और शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, ये सारी चीजें सोचकर वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ज्यादा उनको मेंटली, फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। धीरे धीरे मतलब उनकी जिंदगी में, कहते हैं ना कि अब उनकी जिंदगी उनको लगने लगी थी ये खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और उसके ना चाहने के बावजूद वो सब कुछ बर्दाश्त तो कर रही थी, लेकिन वो ऐसा चाहती नहीं थी कि उनका तलाक हो। लेकिन उनके शौहर को पता नहीं, मतलब वो क्या चाहते थे नहीं पता, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उनका फिर तलाक हो गया। वो इसके बाद और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, वो अपने घर आ गई। उसके पास अपनी एक छोटी बेटी है, उसके पास कोई रिस्क का जरिया नहीं है। वो अपनी बेटी का पालन पोषण किस तरह से करेंगी, अपनी जिंदगी को किस तरह से पालेंगी। उसके घर वाले भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि मतलब सब कुछ देख ले। और हर इंसान अपनी बेटी की शादी यही सोचकर करता है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, लेकिन उनकी बेटी ससुराल में एक तो खुश नहीं थी, और अब एक वापसी हुई है तो एक छोटी सी बेटी के साथ हुई है। और उनके वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक उनका मेंटल हेल्थ इतना बुरा हो गया था, जिस तरह एक पागल इंसान धीरे धीरे सदमे में चला जाता है, उसे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है जिंदगी में, बस इस तरह उनकी जिंदगी हो गई थी। मतलब वो डिप्रेशन में पूरी जिंदगी को अपने यूं कह ले कि खत्म हो चुकी थी उसकी जिंदगी, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल पागलों की तरह हो गई है।
اور اب اس کی زندگی میں کچھ ہو نہیں سکتا ہے، نہ ہی اس کی بیٹی کے لیے وہ کچھ کر سکتی ہے، نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی ذریعہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرے۔ دھیرے دھیرے زندگی گزرتی گئی اور اس کو لگتا تھا کہ اب میں بس ختم ہو جاؤں گی، کچھ دن کی اور زندگی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے، اس کی دوست نے اس کو استغفار کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اور یوں جو تم پڑی رہتی ہو، ہر وقت صدمے میں رہتی ہو، اتنی زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہو، کیونکہ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی نا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، کچھ ہی سال شادی کو ہوئے اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے پہلے اتنا مینٹل ٹارچر اس کے ساتھ ہوا ہے، اور اب ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو کسی بھی لڑکی کی حالت ایسی ہو سکتی۔ اس کی بھی حالت بہت بری ہو چکی تھی، لیکن اس کی دوست نے اسے کہا کہ تم اس طرح مت پڑے رہو، تم کچھ کر نہیں سکتی ہو، تم فی الحال باہر جا کر، تم اس سچویشن میں نہیں ہو کہ تم باہر جا کر کچھ ہینڈل کر سکو، کچھ جاب وغیرہ کر سکو، تم گھر بیٹھے استغفار کرو اور نمازیں پڑھو۔ اس نے یہ چیز کہی، اب وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ استغفار کرنا اس نے شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں استغفار کرتی رہتی تھی، میں ہر وقت کھانا بنا رہی ہوں، یا ویسے تو کھانا وانا بہت زیادہ اس کے سچویشن ایسی نہیں تھی کہ وہ بنا سکے، لیکن وہ کہتی کہ میں تھوڑا بہت اگر کبھی کوئی کام بھی کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میری زبان پہ ہمیشہ استغفار ہوتا تھا۔ میں اگر کبھی باہر جاؤں تو میں آٹو وغیرہ میں بیٹھتی تو بھی میں استغفار کرتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن میرے پاس کچھ اور کرنے کو تھا نہیں، کوئی آپشن نہیں تھا۔ میری دوست نے مجھے کہا، میں نے استغفار کرنا شروع کیا اور میں نمازیں پڑھتی تھی۔ بولتی ہے یقین نہیں کریں گے، دھیرے 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 میری زندگی مطلب اس طرح سے بدلنے لگ گئی کہ میں نے جس صدمے کو سوچا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ سمجھنے لگی تھی کہ جہاں میری زندگی سے یہ صدمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، شاید میں ختم ہو جاؤں گی، لیکن یہ طلاق کا دھبا، اوپر سے اتنا بڑا جو صدمہ ہے شوہر سے الگ ہونے کا، اوپر سے شادی کے بعد جو اتنی ساری انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، ساری خواہشیں مر جانے کا، یہ سارا صدمہ جو ہے وہ میری زندگی سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، میں ختم ہو جاؤں بھلے۔ لیکن وہ فرماتی ہے کہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا، دھیرے دھیرے کر کے میری زندگی اس طرح بدلنے لگ گئی کہ مجھے چھوٹی چھوٹی سی چیز میں خوشیاں ملنے لگ گئی، اوپر سے میری زندگی میں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جو میں دعائیں کرتی تھی وہ پوری ہونے لگ گئی، دھیرے دھیرے کر کے ذریعے کھلنے لگ گئے۔ اور وہ کہتی سب سے بڑی چیز جو میرے لیے تھی، جو میرا مینٹل ہیلتھ، جو مجھے پاگلوں کی طرح اپنی زندگی لگتی تھی، وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگ گئی، ذہنی سکون مجھے حاصل ہونے لگ گیا۔ مطلب یوں لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اب دھیرے دھیرے کر کے زندگی اتنی خوبصورت لگنے لگ گئی ہے کہ میں نے کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ مطلب انسان جہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور صرف ایک استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا، اللہ کی عبادت نے اس کی زندگی اس طرح بدل دی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھرنے لگ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب یہ جو میرا جو پاسٹ ہے، مجھے لگتا تھا کہ یہ پاسٹ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی، بھول تو خیر ویسے بھی کوئی نہیں پاتا ہے، لیکن وہ جو پاسٹ اس کو جو بہت زیادہ ہرٹ کرتا تھا، بہت زیادہ اس کی زندگی میں تکلیفیں دیتا تھا، وہ جو پاسٹ ہے اب اس کو کبھی خیال آتا بھی ہے تو اسے اس چیز سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسے اس چیز سے نکلنے میں اتنی مدد مل گئی ہے۔ آج کل کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ ہوتا ہے، اگر 2 سال 1.5 سال کا یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس سے انسان کو نکلنے میں اور موو آن کرنے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے، کچھ لوگ تو سوسائڈ تک چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہت راستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے۔ تو وہ بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جہاں لگتا تھا کہ اب میری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، وہاں سے میری زندگی لگتا ہے کہ اب مجھے نئی زندگی ملی ہے، اتنی خوبصورت میری زندگی ہو گئی اور اتنی خوبصورتی سے میں اپنی زندگی کو اب جی رہی ہوں۔ مجھے پاور آف استغفار جو ہے میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے ہر چیز سے خوشی حاصل ہونے لگی ہے۔ اور اب وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں کوئی بھی پریشانی مجھے لگتی ہے نا، کہ چھوٹی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا،
تب میں اپنے اس وقت کو یاد کر لیتی ہوں، سوچتی ہوں کہ میں کہاں تھی، اللہ نے مجھے کہاں لایا ہے، اللہ نے مجھے کتنا سکون دیا، اللہ نے مجھے کتنا کچھ نواز دیا ہے، تو پھر میں کیوں مایوس ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے میں سب سے پہلے کثرت سے استغفار کرنا شروع کرتی ہوں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اس طرح سے خوشیاں بھرنے لگ جاتا ہے اور جو کام میں سوچتی ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، استغفار بے شک بہت ہی مفید عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا ہے تو ہم سب کو اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آئے، رجوع کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگیوں کو سنبھال لیتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو اللہ کی طرف ہم آنے میں دیری کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس بہن کی زندگی اتنی موٹیویشنل ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے اور اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کے پاسٹ میں کیا ہوا ہے، وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتی ہے اور اب بھی اس کی زندگی میں ماشاءاللہ سے بہت خوشیاں ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی کسی بھی میٹر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلوں میں ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ اور اگر آپ پرسنل باتیں ہیں وہ مجھ سے اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹا آئی ڈی میں آ کر کے مجھ سے ڈی ایم کریں اور مجھ سے باتیں کریں۔ سب سے بڑی چیز کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔